اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا دی کہ آشا میں نے ان آنکھوں سے بعین ہی خدا کو دیکھا. آنکھیں وہ ملاحظہ کر رہی ہیں کس کی؟ ابو بکر صدیق کے پاؤں کا ملاحظہ کر رہی ہے. کون سی آنکھ؟ وہ آنکھ وہ جلوہ الہی سے جو فیضیاب ہوئی ہے، جس نے خدا کو بعین ہی دیکھا. وہ آنکھ ہے. اور پڑھ کہاں رہی ہے؟ پڑھ کہاں رہی ہے؟ صدیق کے تلووں پہ. اور یارو یہاں ہی بات ختم ہو جاتی تو ہو جاتی، قہر تو آگے ہوا. اب خدا فرما رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ نطق نبوت کا جو فضلہ ہوتا ہے وہی الہی ہوتا ہے. مولانا بڈھے آدمی ہیں، نیا مضمون ہے، نئی بات ہے. نطق نبوت کا جو فضلہ ہوتا ہے وہی الہی ہوتا ہے. اور انگلی کون سی اٹھتی ہے؟ وہ جو اٹھے چاند دو ٹکڑے کر دے، یوں اٹھے سورج واپس آ جائے، وہ انگلی. اور جا کہاں رہی ہے؟ نطق نبوت کی طرف. لے کیا لے رہی ہے؟ ان هو الا وحی یوحیٰ. نکل کے آ رہا ہے وحی الہی. لگ کیا رہی ہے؟ انگشت شہادت سے جا آ رہی ہے. فاعتبروا یا اولي الابصار. بس آپ پہ چھوڑتا ہوں فیصلہ کہ نطق نبوت سے نکلا ہوا فضلہ وحی الہی ہوتا ہے. انگشت شہادت نبی کی کائنات کو درم برم کر دیتی ہے اور اس میں قوت ہوتی ہے. اور اس انگشت شہادت سے کیا لے رہا ہے مصطفیٰ؟ نطق نبوت سے فضلہ لے رہا ہے. اور جا کہاں رہا ہے؟ میرے پیر روشن ضمیر کے پاؤں کے تلے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. آپ کیا تعریف کریں گے؟ آپ کیا توصیف کریں گے؟ آپ کیا شان بیان کریں گے؟ یاد جن کی یاری پکی ہوتی ہے ان کو خدا یوں اجر دیا کرتا ہے. اب ان کے متعلق یہ کہنا. اور پھر جہاں جن تلووں کو ایسی نسبتیں حاصل ہوں، ان کے غلام، ان کے ماننے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کا ادب و احترام کرنے والے دنیا میں کہاں مار کھاتے ہیں. تو یہ ہے، اس لیے ہم صدیقیوں کی اہل سنت و جماعت کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیر روشن ضمیر کے جو پاؤں ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. اب بات یہاں رہ جاتی تو کوئی بات نہیں تھی. میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں اب صدیق کو کیا کہتے ہو؟ اب صدیق کی شان کے متعلق مجھے بتاؤ، یہ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ پہلی بات یہ ہے یہ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. پھر میں نے جس طریقے سے عرض کیا اسی طریقے سے ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر اسی طریقے سے ہوا اور یہی کچھ ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تو بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جنون کی ضرورت ہے. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. جب تک جنوں نہیں آئے گا میری بات سمجھ نہیں آئے گی. میری بات اس وقت سمجھ آئے گی. وہ حضرت رومی نے ایک جگہ پہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا، تو آنکھ سے ذرا ٹیرا تھا. آنکھ اس کی ذرا ٹینگی کہتے، ٹینگی آنکھ تھی. تو اس کو کہا کہ شیشہ لے آ، آئینہ اٹھا لا. تو اندر کیا کہنے لگا؟ جی دو ہیں. بھائی اٹھا لا صاحب، دو ہیں، کون سا اٹھا لاؤں؟ بادشاہ دانا ہوا کرتے تھے. آج کل تو ہمارے بادشاہ جو جاہل ہو صرف قوت رکھتا ہو جاتا ہے. ان پڑھ اور جاہل زیادہ بادشاہ بنا کرتے ہیں اور ممبر بنا کرتے ہیں اور وزیر بنا کرتے ہیں. تو جناب والا جب بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کی نگاہ میں فطور ہے، اس کو ایک کے دو نظر آ رہے ہیں، تو کہا ایک کو توڑ دو اور دوسرے کو لے آؤ. ایک کو توڑ دو دوسرے کو لے آؤ. تو اس نے توڑ دیا اور پھر اندر رونے لگا کہ کم بخت اب تو ایک کو توڑ دیا دوسرے کو لے آ. کہ صحیح نہیں، میری نگاہ کا دھوکہ تھا. ایک ہی تھا میرے دکھنے میں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، میری نگاہ میں فرق تھا. اگر نگاہ ٹھیک ہو تو خدا کی قسم صدیق مصطفیٰ سے الگ نہیں ہے. صدیق مصطفیٰ سے الگ نہیں ہے، علی صدیق سے الگ نہیں ہے، فاروق علی اور صدیق سے الگ نہیں ہے. اور عثمان تینوں کی جان ہے. عثمان تینوں کی جان ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی. ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یہ چار نہیں ہے، ایک ہیں. نگاہ کا فرق ہے. جب ایک کو توڑیں گے دونوں دوسرے تین بھی ٹوٹ جائیں گے. کوئی اگر مولائے کائنات کا تعریف ان کو ہٹا کے کرے. اب آپ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، میں بھی کر دوں. جنون کی بات میں تو کرتا ہوں. آپ علامے ہیں، میری بڑی خوشی ہے، بس صاحب درد بھی ہیں. خشک علامے نہیں ہیں، فقیر علامے ہیں، درویش علامے ہیں. اور درویشوں کے منظور نظر انشاءاللہ. کوئی نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، کوئی بھی پیر صاحب سلسلہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کا ہاتھ مشتاق کی پشت پہ ہوگا. اور پوری نقشبندیت میں دعوے سے اعلان کرتا ہوں، نقشبندی سلسلہ
علامہ مشتاق احمد چشتی کے کام کو سراہتا ہے، اور میں صدر جمعیت المشائخ کی حیثیت سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی کارکردگی کو سراہتا ہوں اور اپنی خدمات ہمیشہ کے لیے ان کے سپرد کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر محمد ایوب صاحب نوری نقشبندی۔ میرا کوئی مرید، میرا کوئی عقیدت مند، میرا کوئی محبت کرنے والا اگر انہیں ناراض کرے گا تو مجھے راضی نہیں رکھ سکے گا۔ میں اسی پر راضی ہوں گا جس پر یہ راضی ہوگا، کیونکہ میں نے یار کہہ دیا۔ ہاں انشاءاللہ۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ دوستان عزیز، اگر کسی ایک کو مولا کائنات کے ماننے والے اگر ان کے عشق میں یہاں تک چلے جائیں کہ صدیق عمر عثمان کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ میں نے عرض کرنا یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بیعت ہوئی صدیق اکبر سے تھرو۔ اب میں یہ ایک سوال اور کرتا ہوں آپ سے کہ دیگر تمام سلاسل جو ہیں مولا کائنات سے کی طرف منسوب ہیں، مولا کائنات نے بیعت نہیں کی صدیق اکبر کی؟ فرمائیں حضرت علامہ۔ تو جب مولا کائنات نے بھی بیعت صدیق کی کر لی تو بات تو چلی گئی مرشد اول صدیق اکبر۔ جو علی کو مانتا ہے اسے بھی ماننا ہوگا صدیق کو، جو کسی کو بھی مانتا ہے اسے ماننا ہوگا صدیق کو، جو صدیق کو نہیں مانے گا مصطفیٰ کو نہیں مانے گا، جو مصطفیٰ کو نہیں مانے گا وہ خدا کو نہیں۔ اب جناب جان کی بازی بھی ہو گئی، مال کی بازی بھی ہو گئی، اب خدیجہ الکبریٰ انتقال فرما گئی، ام المومنین دنیا سے تشریف لے گئی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑے تھوڑے ملول نہیں کہنا، غمناک نہیں کہنا، بتقاضائے بشری کچھ وقتی طور پہ جو جدائی تھی، امتحان ہوتا ہے نا ہر لوگوں کا، پہلی والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے اور ایم اے والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، لیکن ایم اے پڑھے ہیں میرے عزیز، انہوں نے ایم اے پاس کیا، ایم اے کا امتحان ذرا مشکل ہوتا ہے، تو جتنا کوئی بڑا امتحان ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ انبیاء پر جو امتحان آتے ہیں ان کے حساب سے آتے ہیں، اولیاء پہ جو امتحان آتے ہیں ان کے حساب سے آتے ہیں، علماء پہ جو آتے ہیں، چھوٹے لوگوں پہ چھوٹے امتحان ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں، تو انبیاء پر بھی امتحان آتے ہیں۔ تو حضور کچھ تھوڑے تھوڑے محسوس لوگوں نے کیا کہ حضور کچھ تنہائی پسند ہونے لگے، صدیق گھر بیٹھے ہیں، صدیق گھر بیٹھے ہیں، مال کی قربانی اور جان کی ہو گئی نا، آگے چلے، گھر بیٹھے ہیں اور یہ خیال آتا ہے کہ صدیق تیرا گھر بسے اور تیری یار کا نہ بسے۔ عاشق ہو تو، عاشق کا گھر بسے اور محبوب کا گھر نہ بسے، یہ کہاں کا عشق ہے اور کہاں کے یہ سودا ہے، یہ کہاں کا جنون ہے اور یہاں کہاں کا حق ہے۔ وہ حقانیت کی تصدیق کرنے والے تجھے سلام ہو۔ تو جناب خیال کرتے ہیں کہ بچی چھوٹی ہے، نگاہ دوڑاتے ہیں، لیکن کوئی ایسی عفیفہ طیبہ طاہرہ نگاہ میں نہیں آتی۔ ارے کون آتا تو وہی جو وہاں سے منظور ہوتا، مصطفیٰ کے لیے وہی آتا جو وہاں سے منظور ہوتا، جو وہاں سے منظور نہ ہوتا وہ آتا کیسے؟ اب جناب صدیق اپنے گھر میں کہ چھوٹی ہے یا کچھ ہے، ہم نے اپنے عشق کی آواز دینی ہے، اب بڑی نہیں جو بچی اپنے پاس کوئی بڑی، تو کیا کریں، جو ہے اسے پیش کرو۔ عشق دی ریت ہے سارے جگ تو جدا، عشق دی ریت ہے سارے جگ تو جدا، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا۔ اب یہاں جنون کی بات ہے، عشق کی بات ہے، اگر کوئی عقل والا ہوتا، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں دھوکے جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ میرا پیر عشق والا تھا، جنون والا تھا۔ اب میرے پیر کا کام دیکھیے، بچی چھوٹی ہے ہوتی رہے، ہم نے تو اپنے یار کے سامنے قربانی دکھانی ہے، بازی لگانی ہے اپنے عشق کی۔ اور جناب چلے گئے، حضور کے دروازے پہ دستک دی، کون؟ غلام صدیق یا رسول اللہ۔ دروازہ کھولا، اندر گئے، اور جب صدیق باہر دروازے میں آئے تو ادھر سے جبریل بھی آ گئے۔ صدیق دروازے میں گلی میں آ رہے ہیں، وہ آسمان سے آ رہے ہیں۔ صدیق گھر سے آ رہا ہے، جبریل آسمان سے آ رہا ہے۔ صدیق فیصلہ کر چکا ہے کہ بیٹی دوں گا مصطفیٰ کو، خدا نے یہ فیصلہ لکھ کر دے دیا کہ صدیق جا کے جبریل کہہ دے محمد کو منظور، صدیق کی بات منظور۔ وہ عشق ہے، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے۔ اب جناب ایک رومال دے جاتے ہیں صدیق اکبر، کیوں بات ہے نا جی، ایک رومال جبریل امین دے جاتے ہیں کہ رسول اللہ ذرا علادگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا علادگی میں بیٹھ کر اس کی زیارت کر لینا، اس ذرا دیکھ لینا، لیکن علادگی میں۔ اب صدیق آئے ہیں جناب، حضور وہ رومال دیکھتے ہیں، لیکن صدیق سے بھی تھوڑا پردہ کر کے مسکراتے ہیں،
وہی تجاہل عارفانہ، ادھر سے جو بات آئی وہ بھی پتا ہے، جو ادھر سے آ رہی وہ بھی پتا ہے، سب کچھ جاننے والا مصطفیٰ، ہمارا مصطفیٰ سب کچھ جاننے والا۔ جانتے تھے کیا ہوا، لیکن تھوڑا سا وہ یا جب دیکھا تو اس پہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اس رومال پہ دیبا و حریر کا ایک رومال ہے، جنتی رومال ہے، اس پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے، رکھ دیتے ہیں۔ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوئی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ۔ ہاں صحابہ کے بار کا یہ وطیرہ ہوا کرتا تھا، کلام تھا آپ کا، رض تکلم ہی ان کا یہی ہوتا تھا، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان جائے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات قربان جائے اس مدینے کی گلیوں کے ذروں پر۔ آپ جناب صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ اس میں وہ پہلا سا وہ جو کیف اور سرور ہے ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں پھر میری بیماری کا علاج کر لیا، مجھے جو بیماری ہے اس کا علاج کر لیا؟ کہ سائیں علاج کا تو پتہ نہیں، بہرحال کچھ لے کے آیا ہوں، کچھ ارشاد ہوا، فرمائے عرض کیا یا رسول اللہ میری بچی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، میں اس کا رشتہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ میں اپنی بچی کو، بلکہ الفاظ یوں ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ قربان کرتا ہوں، میں اپنی بچی کو قربان کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ صدیق یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے افسوس ہے میرے پاس ہے کچھ نہیں، ورنہ کچھ کر کے دکھاتا، ورنہ کچھ کر کے دکھاتا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق دار، یہ جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں یہ تو تیرا دیا ہوا ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں دیتا۔ اب جناب والا حضور مسکرائے اور رومال صدیق کی طرف بڑھا دیا، حضور مسکرائے اور رومال صدیق کی طرف بڑھا دیا اور ارشاد فرمایا صدیق یہ رومال عرش اعلیٰ سے آیا ہے، آپ کے دروازے میں پہنچنے سے پہلے جبرائیل امین مجھے دے گئے ہیں، اس میں کچھ ہے اسے دیکھ لو، اس میں کچھ ہے اسے دیکھ لو۔ تو جناب والا کائنات گواہ ہے، جب صدیق نے وہ رومال کھولا تو عائشہ صدیقہ کی تصویر تھی، اور منظور ہو گئے، قبول ہو گئی، بات ادھر ہوئی اپنے حجرے میں ہوئی صدیق میں، اور منظوری ادھر سے ہوئی، ادھر بات کی، ادھر سے فوٹو آ گیا۔ ان لوگوں کے درجات ایسے بلند ہو جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو قرب نصیب ہوتا ہے یا حضور کی جنیش کا نصیب ہوتا ہے۔ وہ بات تھوڑی سی رہ گئی، وہ بھی کر ڈالیں۔ وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ربا میں منہ ادھر نہ کر لاں کہ سونے جی میں سلائی منو کی پوچھنا ہے، منو کی پوچھنا ہے، محبوب کے سامنے محبوب کی رضا ہی ہوتی ہے، محب کے سامنے۔ اللہ جب چاہتے ہیں رسول اللہ کو پھر کیا رکھنا تھا پیچھے، جب حبیب کہہ دیا، حبیب اللہ بنا لیا، پھر باقی رکھنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ اب جناب ایک جنت بنائی خدا نے، ایک جنت بنائی خدا نے، لیکن اس میں جانے کے لیے بڑے کڑی شرطیں ہیں۔ پہلے پیدا ہونا ضروری ہے کہ آپ پیدا ہوں، پھر جوان ہوں، پھر مر جائیں، پھر قبر میں وہ ما ربک ما دینک ما تقولون فی اخیارت اس سے گزریں، پھر آگے جائیں جناب، پھر میدان محشر میں جائیں، وہاں جا کے سوال و جواب کے بعد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس چھاننی سے جب چھن کے پھر آپ نکلیں اور آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملے تو پھر آپ جنت میں جائیں گے۔ اب پتہ نہیں وہاں سے جانے تک، وہاں تک جانے کے لیے کتنے ہزار، کتنے کروڑ، کتنے لاکھ، کتنے ارب برسوں کی ضرورت ہے، پتہ نہیں قبر میں کتنا رہنا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا۔ یہ اتنی تمام مراحل کے بعد کوئی نصیبوں والا، کوئی قسمت والا وہاں پاس ہو کر جنت میں جائے گا۔ کملی والے رحمت للعالمین، کملی والے ہم گناہ گاروں کے، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، یتیموں کے والی، اور کائنات ارضی و سماوی کے شہنشاہ۔ یا اللہ تو تے جنت بنائی نا، میں بھی ایک جنت بنانا، ایک تو جنت بنائی ایک میں بنانا۔ محبوبہ بنا لے جویں تیری مرضی، بنا لے۔ حضور نے فرمایا لاؤ پھر سنو، اور سنو منکرو، او موحدو، اور رسول اللہ کو نہ جاننے والوں سنو کہ منبر سے لے کے حجرہ
آمنہ تک میں نے جنت بنا دی، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہاں نہ مرنے کی ضرورت ہے، نہ امتحان کی ضرورت ہے، نہ داڑھی کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کے، نہ کسی آہت کی ضرورت ہے، آؤ وضو کر کے آؤ، 2 نفل پڑھو اور جنت میں چلے جاؤ، نہ کوئی امتحان ہے، نہ بیان ہے، نہ قبر ہے، نہ قیامت ہے۔ تو وہ اتنی شانوں والا نبی، اس کے متعلق اشتباہ، اگر اسے بد نصیبی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے، بدبختی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ بڈھا آدمی ہوں، تھک گیا ہوں، دل تو یہ چاہتا ہے غوث الثقلین کی ایک بات کرتا چلوں۔ دوستو، ہمارے کردار تباہ ہو چکے ہیں اس لیے کہ ہم نے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ اولیاء کی ہم تعریف تو کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ رسول اللہ کے ہم عاشق تو ہوتے ہیں، اتباع رسول نہیں کرتے، اس لیے ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے، اس لیے ہماری نگاہوں میں نور نہیں ہے، ہمارے دماغ میں شعور نہیں ہے، ہمارے قلب میں سرور نہیں ہے، ہمارے قدوم میں برکت نہیں ہے، اور ہماری کمائی میں لذت نہیں ہے، ہماری اولادیں بے حیا، ہمارے دوست بے وفا، اس لیے کہ ہم نے اتباع رسول چھوڑ دی، اور اولیاء کرام کی مطہر اور پاکیزہ زندگی سے روشنی لینی ہم نے چھوڑ دی، تو خالق ہمارے ساتھ ناراض ہو گیا۔ خالق کو راضی کرنا ہے تو اولیاء کرام سے سیکھو۔ صدیق حضرت غوث الاغواث کی ایک ہی بات کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ چھوٹے سے بچے تھے، صدیق کی کیا شان ہے؟ صداقت، تصدیق کرنا، دیانت اور صداقت۔ رسول اللہ کی بھی تو تعریفیں یہی تھی نا، کفار نے بھی، یعنی ظہور نبوت سے پہلے بھی کفار نے تسلیم کر لیا تھا صادق اور امین، تو صدیق بھی صادق اور امین، اور آگے بھی جو بات چلے گی اس میں صداقت اور امانت، اخلاص و ایثار، یہ ضروری ہوگا۔ پتہ نہیں کتنے برس غوث الاغواث گھومتے رہے دنیا میں تعلیم دین کی تعلیم کے لیے، پھر پڑھانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، لاکھوں لوگوں نے آپ کے درس سنے۔ میں تو ان کے بچپن کی ایک بات کروں گا، میں اس تاجدار اولیاء کی بچپن کی ایک بات کروں گا کہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، والدہ ماجدہ کوٹ مبارک میں کچھ اشرفیاں سی دیتی ہیں کہ بیٹا کہیں اگر تکلیف ہوئی، ضرورت ہوئی تو اس میں سے یہ پیسے نکال کے کر لینا۔ راستے میں ڈاکو پڑ گئے اور انہوں نے لوٹ لیا قافلے کو، تو ایک ڈاکو کا جو سردار تھا وہ آیا اور کہنے لگا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ یہاں میں نے آپ سے کرنی ہے کہ اس پیر روشن ضمیر نے، اس غوث الاغواث نے، اس سید الاسیاد نے، اس نافع بلاد نے، دافع الفساد نے اپنے اس معصوم چہرے پر متبسم انداز سے فرمایا کہ ہاں میرے پاس بھی کچھ ہے۔ کیا ہے؟ اتنی اشرفیاں ہیں، کہاں ہیں؟ میرے کوٹ میں ٹانکی ہوئی ہیں۔ جب ڈاکو نے دیکھا تو واقعی ٹانکی ہوئی تھی، تو کہنے لگا بچے تو نے کیوں مجھے بتایا؟ میں تو ویسے تجھ سے بات کر رہا ہوں، تو نے سچ کیوں بولا؟ تو اگر جھوٹ بول دیتا نہ مجھے کہتا تو یہ اشرفیاں بچا کے لے جاتا۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے، جب میں سفر پہ چلا تو میری ماں نے ایک حکم فرمایا تھا، ایک حکم کیا تھا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس غوث الاغواث کے ماننے والوں ذرا گریبان میں ہاتھ ڈالو، کیسے قادری ہو، کیسے غوث کی 11ویں منانے والے ہو، کیسے غوث کی تعریف و توصیف کرنے والے ہو، پہلے اپنے کردار کی ڈرتے ہو۔ خدا کی قسم یہی ایک سنت غوث کی، سچائی کی اور حقانیت کی، اگر یہ سنت ایک پوری کر لو دنیا میں ایمان و اسلام اسلامی ہو جائے گا۔ اور بات مولانا کچھ یہ ہے کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا شعر پڑھ رہے تھے، خدام الصوفیہ پاکستان سے پہلے کی بات ہے، اسٹیج پہ مولانا حشمت علی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امجد علی آپ کے عبد المصادری کے والد موجود، امیر ملت محدث علی پوری موجود، محدث کشوچوی موجود، میرے استاد گرامی صدر الافاضل حضرت مولانا شاہ نعیم الدین مراد آبادی تشریف فرما تھے۔ تو کسی نے حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی نعت پڑھی، وہ زیبائی ہو وہ اس میں، تو حضرت نعیم الدین مراد آبادی اس کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ 2 شعر میلے بھی رہا ہیں، اس میں شامل کر دو۔ تو آپ نے فرمایا دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہا، یہ پڑھا دل میں ہو یاد تیری، کسی نے پڑھا دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو مولانا نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوں کہہ دو کہ سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ اب دل تو یہ چاہتا ہے
کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو. اب تھک چکے ہیں تقریریں کر کر کے، سن 44 کے سٹیج پہ ہیں، اب تھک گئے ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں. دل کی چاہتا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پر جو فرائض ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. تو اسی عقیدے اور اسی خیال کے ساتھ اور اسی ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اگر پھر کبھی خدا لایا، اب تو جاتے ہیں میکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اگر کبھی زندگی نے وفا کی، موت نے مہلت دی، تو اس یار کا میں پیچھا کرتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. حضرت صاحب کے ارشادات نے قلب و ذہن کو منور اور معطر کر دیا ہے. اللہ کرے کہ مقبولان خدا اسی طرح آتے رہیں اور ہمارے قلوب کو سیراب کرتے رہیں. اب چونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر پاک بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور لنگر شریف اور آپ کے درمیان مانع ہونا یہ بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، تو اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے محبت سے پہلے سلام پڑھ لیں، اس کے بعد نماز عشاء ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد تبرک جو ہے وہ تقسیم ہوگا. سارے دوست تبرک تناول فرما کے جائیں، کیونکہ یہ تبرک جو ہے یہ باعث شفا بھی ہے، اور یہ درد لاتا بھی ہے اور درد مٹاتا بھی ہے. تو آپ سارے حضرات اسلام کے لیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اور جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اور کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اور بے عذاب و عطاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل
سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ سلام شمع بز میں اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی قدر حسنی و جمالی و جائی و جلالی و بری و نوالی و جود و کمالی و علا وارث حالی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین بحرمت جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توفنا مع الابرار الہ العالمین یہ رسالت بنا کے اشاق یہ صدیق اکبر کے خادم یہ غوث الاغواث کے عقیدت مند انہوں نے یہ نذرانہ عقیدت جو پیش کیا اسے منظور و قبول فرما یا اللہ نبی رحمت کے طفیل جن لوگوں نے قدمے سخنے دامے درمے اس محبت والی محفل کو بنایا سوارا اس میں خرچ و اخراجات کی اللہ تو منظور و قبول کر کے ان کے دامن جو ہیں وہ دینی دنیاوی دولتوں سے بھر دے ہمارے اس میر محفل ہمارے علامہ صاحب جنہیں میں نے یار کہہ دیا ہے یا اللہ یہ میری بھی لاج رکھنا اور میرے مشائخ کی اور میرے جو بزرگ ہیں ان کے ارواح مقدسہ کے واسطے سے میں ان کی درجات کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب دوستوں کو خوش و خرم رکھے اللہ بیماروں کو شفا دے قرض داروں کا قرض دور بے اولادوں کو اولاد نرینہ ظالموں کو ہدایت یا اللہ اس پردیس میں دیار غیر میں اللہ نبی رحمت کے طفیل ان کا حامی و ناصر رہنا یا اللہ ان سے اچھے کام کروانا یا اللہ تیرے نبی کی سنتیں یہاں تازہ ہوں تیرے اوراد و وظائف یہاں جاری ساری ہوں تیرے ذکر کے سلسلے جاری ہوں اور یہاں زمزمیں بہیں محبت کے عشق رسول کے زمزم جو ہیں یہاں سے جاری ہو ساری ہوں اللہ رب العزت ان لوگوں کو دین و دنیا کی خوشیاں اور دولت سے مالا مار فرما یا اللہ ایک سچے پاکستانی سچے مسلمان اللہ تیرے پاک باز بندے تیرے رسول کے عاشق تیرے اصحابہ کبار تیرے رسول کے اصحابہ کبار کے دلی خادم اور غلام اولیاء کرام کے پاؤں میں بیٹھنے والے اور ان کی عزت و تکریم کرنے والے مذہب حق اہل سنت کی نمائندگی کرنے والے اور اس کی ترقی کے لیے جد و جہد کرنے والے یہ تیرے عاشق ہیں اللہ ان پہ رحم فرما ان کی تمام دل کی مرادیں پوری فرما یا اللہ ان کو مزید ترقیاں دے یا اللہ جو جو کمیاں اس ادارے میں انہیں پورا فرما ہماری بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں ان کے درجات ان کو اللہ تبارک اجر عظیم فرما جتنی بھی دوست اللہ ان سب
پہ رحم کر یا اللہ ہمارے بچوں کی عمریں دراز ہوں نیک صالح ہوں دینی دنیاوی علوم سے یا اللہ وہ متمتع ہوں یا اللہ ہماری بچیوں کو ستر اور شرم پردہ عطا فرما یا اللہ نیک اسباب بنا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں پہ رحم فرما خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت تو ہیں رحم کر اپنے آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا رحم کر تجھ کو ہی رحمت کا خدا کہتے ہیں اس کے صدقے میں جسے صلی اللہ کہتے ہیں دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر جوانوں کو میری آئے سہار دے پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے خدا بندہ دعا میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے اپنے توفیق دے مرتضی سوز صدیق دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم السلام علیکم اب تو میں نماز نہیں پڑھا